لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی القرآن اللہم اخلصنا لوجہک الکریم آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہوگا پارہ نمبر 6، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر ہمیں زیادتی، بد کلامی کا سامنا کرنا پڑے تو ہم کیا کریں؟ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا تاکہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ یعنی اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، تو ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ زیادتی اور بدتمیزی اور بد کلامی کریں۔ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا سورہ نساء آیت نمبر 148 میں، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ گویا مظلوم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، لیکن زیادتی کا بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہوئے، یعنی آپ انصاف قائم کرنے کی خاطر اعلیٰ تر اخلاق کی تعلیم اللہ پاک نے دی ہے، حوصلہ افزائی کی کہ اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ۔ سورہ النساء 149 میں پھر آگے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ کل اگر ہمیں اللہ کے حضور معافی درکار ہوگی تو آج ہم بھی تو معاف کریں تو کسی کو کل کو ہم اللہ کے سامنے معافی کے حقدار ہوں گے نا۔ عفو درگزر کی اسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے کریمانہ اخلاق کہا ہے، جس پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا بجز گناہ ظاہر کرنے والوں کو، اور وہ یہ کہ کوئی آدمی رات کو کوئی برا کام کرے، پھر جب صبح ہو، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ میں نے رات فلاں فلاں کام کیا۔ اللہ نے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے اپنے عیب پر پردہ کھول دیا۔ تو اس چیز کا بھی خیال کریں کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اگر اللہ نے آپ کے اوپر پردہ ڈال دیا تو آپ خواہ اپنا عیب خود نہ کھولیں، اپنی تشہیر نہ کرتے پھریں کہ میں نے یہ کر لیا، مجھ سے چوری ہو گئی، مجھ سے زنا ہو گیا، میں نے تو رات کو فلم دیکھی۔ اپنے گناہوں کا اظہار یا تشہیر نہ کیا کریں۔ اگر اللہ پردے ڈالتا ہے تو آپ بھی اپنے عیب کو چھپائیں۔ عیب چھپانے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بدی کو عام نہیں کرنا، ہم نے نیکی کو عام کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ النساء آیت نمبر 151 رسالت کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ رسالت کی اہمیت کیا ہے ہمارے نزدیک؟ سچے نبی کو نہ ماننے والا کافر، سچے نبی کو نہ ماننے والا کافر، اور جھوٹے نبی کو ماننے والا وہ بھی کافر۔ ایمان کا دار و مدار رسالت پر ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی انکار عذاب مہین کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہود پر اللہ تعالیٰ کی شدت غضب رسولوں کے ساتھ ان کے رویے کی بنا پر ہی تھی۔ انبیاء کی نافرمانی، ان سے دشمنی، ان کو قتل کرنے کی بنا پر اللہ کے قہر کے مستحق ہوئے تھے یہ لوگ۔ استغفر اللہ، انہوں نے یعنی عیسائی یہودی، انہوں نے مسیح کو بھی یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس بات پہ یہ یقین نہیں کرتے، بلکہ عیسائی یہودی اور قادیانی کہتے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ صلیب پر ہی وفات پا گئے تھے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ سورہ نساء 157 میں اللہ نے کہا ہے کہ مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ آگے دیکھتے ہیں ہم آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ کیا بندگی کا معیار بتا رہے ہیں کہ بندگی کو آر سمجھنے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بندگی اللہ کی غلامی اور اس کے احکام کو ماننا ہے۔ عبادات اور تمام زندگی کے اعمال میں اس کی فرمانبرداری نہ کرنا تکبر کی علامت ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اگر بندگی کو آر سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سمجھے گا۔ اللہ کی غلامی کو آر سمجھنا ہے۔ انبیاء اور فرشتے بہترین اولیٰ درجے کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ عام انسان اگر بے نیازی برتے تو اللہ کے غضب ہی کو پکارے گا۔ جیسے کہ ہم کس کس چیز میں بندگی کو آر سمجھتے ہیں، آج کے دور کی ہم بات کرتے ہیں، پچھلی بات نہیں کرتے۔ جیسے سر ڈھانکنے کو، ہمیں بڑی شرم آتی ہے سر ڈھکتے ہوئے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو، آج کل بڑا فیشن بن گیا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو، اور بائیں ہاتھ میں دائیں میں فوک پکڑیں گے اور بائیں میں چمچ، اور الحمدللہ نہیں کہیں گے کسی کے سامنے۔ سادگی اختیار کرنے میں آر سمجھتے ہیں، حجاب کرنے میں آر سمجھتے ہیں، داڑھی رکھنے میں ہم آر سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بندگی میں آر ہی تو سمجھتے ہیں، پھر یہ اللہ کی بندگی کو نہ ماننا ہی تو ہے۔ اس کے بارے میں ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی، پروردگار، مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتواں اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی، مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ کون تھے متکبر دنیا میں؟ جو دنیا میں اللہ کی بندگی کو آر سمجھتے تھے۔ آگے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا میں تمہیں بتلاؤں جنتی کون ہے اور دوزخی کون؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، جنتی وہ جو کمزور اور منکسر المزاج ہو، کہ وہ اگر اللہ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر اجڑ اور متکبر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ المائدہ شروع ہو جاتی ہے، چھٹے پارے میں ہی سورہ نساء یہاں پہ مکمل ہوتی ہے اور المائدہ شروع ہوتی ہے۔ المائدہ میں ہمیں انفرادی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر تعاون کی حدود بتائی ہیں کہ تعاون کی کیا شرائط ہیں، چاہے ہم انفرادی طور پر کسی سے تعاون کرتے ہیں، چاہے ہم قومی یا بین الاقوامی سطح پر، اس کی کیا شرائط ہے۔ اللہ نے اس کا اصول ہمیں بتا دیا ہے۔ آیت نمبر 2 المائدہ، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان سب میں تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ کتنا بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون مت کرو۔ یہ ہر سطح کا اصول ہے، جس کی خلاف ورزی کرنے سے معاشرے میں برائی پیدا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اس کے بعد سورہ المائدہ 3 اور 4، آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حلال کی ہمیں کوئی فہرست نہیں دی، بلکہ حرام کی چند چیزیں بتا دی ہیں کہ یہ چند چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، اور اس کے سوا تمام چیزیں تمہارے لیے پاک، پاکیزہ اور حلال کردہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو خود سے ہی اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں کہ بس یہ تو چیز میرے لیے حرام ہے۔ جو چیز اللہ نے ہمارے لیے حلال کر دی ہم اس کو کیوں اپنے اوپر حرام کریں۔ اب آگے چلتے ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیا بتا رہے ہیں کہ قسمت کا حال معلوم کرنے والے کہاں کہاں جا سکتے ہیں۔ قسمت کا حال معلوم کرنے والے جو ہے ان کا کیا حال ہے، کہیں بھی ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے آنے والے کل پر پردہ رکھا ہے ہمارے ہی بھلے کے لیے، لہٰذا اسے حکماً منع فرما دیا
اور حدیث پر مکمل ممانعت آ گئی کہ جو کوئی قسمت کا حال بتانے والے یعنی نجومی یا عامل کے پاس گیا، وہ اس سے کچھ پوچھا تو اس کی 40 دن اور رات کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ نیز یہ کہ جو کوئی قسمت کا حال بتانے والے کے پاس گیا اور جو کچھ اس نے کہا اس پر یقین کیا تو اس نے اس تعلیم سے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر کوئی پامسٹ وغیرہ پر پامسٹ کے پاس جاتا ہے، یا پھر یہ آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یا پھر مستقبل کا حال جاننے کے لیے ستاروں کا علم، ذائچے، 10 سناشی، یہ سب کچھ جو ہے نا یہ شرک کی اقسام میں ہے۔ تو جو کوئی ان سب باتوں پر عمل کرے گا پھر وہ اس دین سے دور ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آگے ایک بہت ہی پیاری سورہ المائدہ 3 میں ہی ہمیں آگے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ دین میں نئی چیزیں پیدا کرنے کا مجاز ہے ہم کیا ہمارے علماء یا عوام الناس اللہ کی رضا پانے کے لیے اسلام میں اضافے یا نئی چیزیں پیدا کرنے کے مجاز ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ دین اللہ نے مکمل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی جو کوئی ہمارے دین میں نئی چیز داخل کرے جو اس میں نہ ہو وہ رد کر دی جائے گی۔ نیز یہ کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، بدترین کام دین میں نئی بات ایجاد کرنا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ یعنی ہر بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرنا۔ اس قدر سخت تنبیہات ہے کہ شرک کے علاوہ جس چیز کا خوف سب سے زیادہ ہمیں رہنا چاہیے وہ بدعت ہے، کیونکہ وہ اعمال کو ضائع کر دیتی ہے، جہنم میں لے جاتی ہے، اور قیامت کے دن پھر ہمیں حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم کرنے کا سامان بنے گی۔ اور یہ برصغیر پاک و ہند میں زیادہ تر جو ہندوانہ رسمیں پائی جاتی ہیں نا، جو رسوم اور رواج دین میں ہم نے داخل کر دیے ہیں، زبردست گمراہی ہے ان سب میں۔ ہمیں اشد ضرورت ہے کہ اپنے یہ رسم و رواج کو قرآن اور سنت کے کسوٹی پر ان کو پرکھیں، کیونکہ اللہ نے تو اسلام کو سیلڈ کر دیا، مہر بند کر دیا۔ اب نہ اس میں سے کچھ نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہم نعوذ باللہ اللہ سے زیادہ علیم اور حکیم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ اور اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ یہودی لوگ یعنی کعب بن آبار حضرت عمر سے کہنے لگے تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مقرر کر لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ آیت کب اور کہاں اتری، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے؟ تو کعب بن آبار نے بتایا کہ عرفہ کے دن اتری اور آپ اس وقت عرفہ کے میدان میں تھے۔ یاد ہے نا آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، آخری خطبہ جو اپنی زندگی کا آخری خطبہ تھا، اس میں کہا تھا نا، گواہی دی تھی نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، بتایا تھا نا انہوں نے اپنے خطبے میں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنے چاہیے کہ یہ آیت عرفہ کے دن اتری، اللہ نے ہمیں یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، اب ہم اس میں سے نہ کچھ نکال سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں کچھ ڈال سکتے ہیں۔ اور یہود پر اللہ کے غضب کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی نا کہ یہ بدعتیں بہت کرتے تھے، اور پھر ان کی بزدلی بھی اس چیز کا باعث تھی۔ جب بھی انہیں جہاد کا حکم دیا جاتا تو مکمل انکار۔ حضرت موسیٰ نے سے کہا بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ یہود جو ہے ان کا طریقہ کار تھا کہ نبیوں کو جھٹلاتے تھے، دین میں نئی باتیں نکالتے تھے، دین میں تحریفیں کرتے تھے،
اور اللہ کے احکامات کو مانتے بھی نہیں تھے۔ آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 28 میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی کہانی ہے۔ ہم اس سے کیا نتیجہ نکالیں؟ اس 2 بیٹوں کی کہانی سے کیا نتیجہ نکلا؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال کی قبولیت تقوی سے مشروط ہے۔ آپ کو یہ تو قصہ تو پتہ ہی ہے نا، حابیل اور قابیل کا قصہ، کہ دونوں نے اپنی قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو ہم نے سارے واقعے سے کیا سبق نکالے کہ اعمال کی قبولیت تقوی سے مشروط ہے۔ حسد تو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اگرچہ قابیل نے قربانی ایک نیکی کی خاطر پیش کی تھی، لیکن اس کی نیت میں تقوی نہیں تھا، اس کو قبولیت نہیں ملی اور وہ اپنے ہی بھائی سے حسد کی آگ میں جل اٹھا اور رہی صحیح نیکی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ قابیل کے برے ارادے کو جان لینے کے باوجود حابیل نے غیظ اور غضب میں مبتلا ہونے اور بدلہ لینے کے بجائے تقوی اختیار کیا، اور پھر اس کی قربانی کی قبولیت کا سبب بھی وہ تقوی ہی تھا۔ اس نے کہا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود قابیل گناہ کے برے انجام سے نہیں بچ سکا۔ ثابت ہوا کہ نہ نسبت کام آئے گی نہ کوئی اور چیز، اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ یعنی جو اعمال آپ اس دنیا میں کریں گے نا، چاہے آپ کتنے بھی امیر ہیں، کتنے بھی بڑے عہدے پر ہیں، کتنے بھی کوئی عالم دین کے بیٹے ہیں، آپ کے اعمال صرف کام آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مظلوم قتل ہوتا ہے تو اس کے خون کا گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر لاد دیا جاتا ہے، کیونکہ وہی پہلا شخص ہے جس نے قتل کو جاری کیا۔ اس حدیث سے ہمیں ایک اور سبق بھی ملتا ہے، اگر ہم چاہیں کہ اگر ہم کوئی بھی دین میں نئی بات پیدا کرتے ہیں، کوئی چیز نئی نکال لیتے ہیں، کوئی بدعت، اور ہمارے پیچھے ہمارے کوئی فالوور پیدا ہو جاتے ہیں، ہماری دیکھا دیکھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے گناہ کا سارا بوجھ بھی ہم پر ہی ہوگا۔ اگر ہم کوئی نیکی کریں اور ہمیں دیکھ کے کوئی نیکی کرے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ، اور اگر ہم کوئی گناہ کریں اور ہماری دیکھا دیکھی کوئی گناہ کرے تو وہ ہمارے لیے قیامت کے دن گناہ جاریہ بن جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اچھا جی، اب ایک بہت ہی اہم آیت آ رہی ہے کہ چور خواہ مرد ہو یا عورت، اس کی سزا کیا ہے۔ یہ سزا ہر چھوٹی بڑی چوری پر ہے، یعنی چاہے آپ چوری چھوٹی کریں یا چوری بڑی کریں، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دی کہ ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک ہاتھ ہی کاٹ دیں، جو چوری کرے گا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیں۔ یہ سزا چھوٹی چیزوں کی چوری پر نہیں ہے، قحط کے دنوں میں کھانے پینے کی چیزوں پر، یعنی قحط آ گیا اور کسی نے بھوک کے مارے چوری کر لی تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس کی تفصیل جو ہے نا بے شمار ہے، جب آپ اپنی لانگ تفسیر کریں گے تو اس کو غور سے پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام سخت سزائیں دینے پر تلا بیٹھا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دی ہیں۔ ڈاکہ، چوری، زنا، شراب نوشی، ان سب کی کڑی سزائیں ہیں، لیکن جرم ثابت ہونے کے بعد حدود میں ادنا سا شبہ بھی آپ کی سزا کو ساقط کر دیتا ہے۔ یہ سخت سزائیں جرم کی حوصلہ شکنی اور بے خونی کے لیے ہیں تاکہ مجرمانہ ذہنیت پرورش نہ پائے۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ قرآن کے یہ حصے صرف تلاوت کرنے کے لیے ہیں، ہرگز نہیں، تلاوت بھی کی جائے گی اور نفاذ بھی کیا جائے گا۔ نافذ نہ کیے جانے پر قرآن کی گواہی پوری مملکت کے حکمرانوں اور ذمہ داران حتیٰ کہ عوام کے بھی خلاف رہے گی۔ یعنی کہ یہ سوائے ہمیں یہ آیت پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، بلکہ یہ سزائیں ہیں جن کو اسلامی سلطنت میں نافذ ہونا چاہیے، اور سعودی عرب میں نافذ بھی ہے۔ آپ دیکھیں وہاں پہ چوری کا اور ڈاکہ زنی کا ریٹ کتنا کم ہے، وہاں پہ چوراہے پہ سب کے سامنے سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ چیز ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت سزائیں رکھ دی ہیں، تو نعوذ باللہ کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ کیا اس کے پاس حکمت نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔
تو ہمیں قرآن کی تمام احکامات کی طرح ان باتوں پر، اس آیت پر بھی غور کرنا چاہیے اور ان کو ماننا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 المائدہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ایک بار پھر یہودیوں اور عیسائیوں کی رفاقت سے منع کر دیا۔ یہ ہم نے پچھلے پارے میں بھی پڑھا تھا اور پھر اب یہاں پہ دوسری بار آیا ہے۔ جی ہاں، ایک بار نہیں بلکہ بار بار تاکید فرما دی اور یہاں تک کہہ دیا آیت نمبر 51 میں، جو انہیں دوست، پشت پناہ اور ولی بناتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ گویا اس کا اسلام سے ناتا ہی ٹوٹ گیا۔ اہل ایمان کی دوستی اور رفاقت اور محبت صرف اللہ، اللہ کے رسول اور باعمل اہل ایمان کے لیے خالص ہے۔ سورہ المائدہ 55 کا یہ ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ پھر اللہ نے بڑی سخت دھمکی دے دی ہے بے عملی پر۔ اللہ کو کیسے لوگ پسند ہیں؟ اللہ بزدل، بے عمل، کفار سے دوستی اور محبت رکھنے والے نام نہاد مسلمانوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی پر فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے۔ اللہ اور بہت سے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جو لوگوں کے ملامت کے ڈر سے اسلام پر عمل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایسے لوگ اللہ پھر اور پسند اور پیدا فرما دے گا۔ وہ ہمارے انتظار میں نہیں بیٹھا رہے گا کہ ہاں یہی لوگ تھے بس میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے ان چیزوں کو، جو کفار سے دوستی کرتا ہے۔ یہود اور نصارہ سے دوستی کو پسند نہیں کیا اللہ نے، لیکن ہم ہیں کہ امریکہ کی دوستی اور محبت میں اور کفار کی دوستی میں مرے جاتے ہیں، ان کی ہر چیز سے متاثر ہوتے ہیں، ہیلووین مناتے ہیں، برتھڈیز مناتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ محبت کا دن جو 14 فروری کو وہ مناتے ہیں۔ ہم سارے کام ہم کفار کے کرتے ہیں ان کی دوستی میں۔ آگے چلتے ہیں، المائدہ 66 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ رزق کے سارے خزانے اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے، کاش انہوں نے توریت، انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھیں۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ یعنی حضرت عمر کے دور تک پہنچتے پہنچتے جب اسلام اور قرآن مکمل نافذ ہو چکا تھا، اس کا ہم نے عمل بھی دیکھ لیا، عملاً دیکھ بھی لیا تھا کہ رزق یوں امڈ اور ابل رہا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ ماشاءاللہ اتنا اچھا وقت آ گیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، اپنے قرآن کی آیات پر غور اور تدبر کرنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اپنے قرآن پر عمل کریں گے، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اوپر آسمان سے اور نیچے زمین سے بھی رزق دے گا۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی وہی کریں جو یہود اور نصارہ نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ اس کا کیا مطلب؟ کہ اگنور کیا تھا، احکامات پہ عمل ہی نہیں کرتے تھے، اپنی مرضی کے احکامات بناتے تھے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر المائدہ 73 سے لے کے 77 تک بہت اہم اور خاص آیات ہیں۔ آپ یہ کہہ لیں کہ کی آیات ہے اس پارے کی، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ غلو۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو کہتے ہیں مبالغہ آمیزی کو، یعنی کسی چیز میں حد سے بڑھ جانے کو۔ اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس میں حد سے بڑھ جانا، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں حد سے بڑھ جانا کہ اس کو خدائی درجہ نعوذ باللہ یا پیغمبر کا درجہ دے دیں، یا اتباع حق میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا۔ غلو کیا ہے؟ مبالغہ آمیزی کرنا، اللہ کی اتباع حق میں حد سے تجاوز کرنا، انبیاء کو خدائی صفات دے دینا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے معاملے میں عیسائی غلو کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا۔ یہ غلو اس کو کہتے ہیں کہ کسی سے کو اتنا بڑھا لینا اپنے نبی کو کہ اللہ کا بیٹا اس کو قرار کر دیا۔ المائدہ میں ہمیں یہ بتایا گیا، اور آل عمران میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی سنائی ہے، جس میں کہ خود حضرت عیسیٰ
بار بار کہتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ قیامت کے دن جب اللہ ان سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو، کیا تم نے کہا تھا اپنی امت کو، تو وہ صاف انکار کریں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا۔ موضاتی پیدائش حضرت یحییٰ کی بھی ہوئی اور حضرت آدم بھی ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ کو صرف بن باپ کے پیدا ہونے پر انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہی سب سے بڑا غلو ہے، اور یہی مبالغہ آمیزی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کرتے ہیں جب وہ اللہ کی صفات آپ سے منسوب کر دیتے ہیں، شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر ہم دیکھیں پھر کبھی ہم لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ نور تھے، حالانکہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتایا کہ وہ انسان تھے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے اور غلو کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو شرکیہ فعل کہا ہے۔ آئیے اس بارے میں ہم ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل جو وصیتیں کی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ صاف اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے تھے کہ مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے حضرت عیسیٰ کو ان کے قوم نے بڑھا دیا تھا۔ اور ہم یہ سب کچھ کیا کرتے، مزاروں پر جانا، الٹے قدموں چلنا، حضرت داتا پہ عقیدت مندانہ، کیا کیا کچھ ہم برائیاں اور شرکیہ کام کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بھی اسی طرح ہم نعتیں ایسی پڑھتے، ان میں ایسے کلمات اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کے مقابل ان کو لے آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رب تو رب ہے، ہم اس کے مقابلے میں تو کسی کو نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ہمیں بتایا کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی کیا وجوہات تھی۔ اب لعنت ہوتی کیا ہے؟ لعنت ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، بد دعا، یہ بہت سخت بد دعا ہے۔ اللہ کی رحمت تو آکسیجن کے مانند ہوتی ہے جس کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے بولنے سے منع فرمایا، خاص طور پر لوگ آسانی سے اولاد کے لیے گھر بار پر غصے میں بول جاتے ہیں کہ لعنت ہے تم پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غصے میں بھی مت بولو، وہ پڑ جاتی ہے۔ لعنت کا لفظ اللہ کی شدت غضب کا اظہار ہے۔ یہود اور نصارہ کے کفر و شرک پر ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے۔ ایک انصاری عورت نے اونٹنی پر لعنت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا اونٹنی سے سامان اتار لو اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ملعون ہو گئی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو لعنت ہمیں کرنی نہیں چاہیے، اور انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی وجوہات بتائی ہیں، اور وہ کیا وجوہات ہیں؟ سرکشی اور نافرمانی، ایک دوسرے کے برے اعمال سے نہ روکنا، اور اہل ایمان کی بجائے کفر کی حمایت اور رفاقت اختیار کرنا۔ یہی 3 باتیں ہیں جو ہماری زندگی کا رول ہونے چاہیے، ہمارے کی ورڈز ہونے چاہیے۔ اس پارے کی اگر آپ کوئی سمجھے نا کہ عمل کی کون سی باتیں ہیں، تو یہی 3 باتیں ہیں کہ سرکشی اور نافرمانی نہیں کرنی ہم نے اللہ کی، ایک دوسرے کو برے اعمال سے روکنا ہے، اور اہل ایمان کی بجائے کفار کی حمایت اور رفاقت اختیار نہیں کرنی ہم نے۔ یہ چیزیں ہم نے خاص طور پہ اس پارے کی یاد رکھنی ہے۔ آج کا ہمارا قرآن کا ساتھ اتنا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بہترین قدردان ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے دل میں قرآن کا بہترین فہم عطا فرمائے، اور جس محبت اور شوق سے آپ اس کو سنتے ہیں، آپ کو بہترین عمل کرنے والا آپ کو اور مجھے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔